السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کسی بھی عبادت کے لیے قبولیت کے لیے اولین شرط نیت ہے۔ کسی بھی عبادت، کوئی بھی عبادت نیت کے بغیر قبول نہیں ہوتی ہے۔ کوئی بھی عبادت انجام دی جا رہی ہے، اگر اس میں نیت نہ ہو تو اس کا اجر و ثواب نہیں ملتا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ اعمال کے دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ نیت کی ہو۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1۔ اس حدیث کے تحت اگر آپ کی نیت میں جس طرح خلوصیت اور للہیت ہوگی، اسی طرح آپ کے اجر و ثواب میں زیادتی اور اضافہ ہوگا۔ اگر آپ کی نیت خالص ہو، بہت اچھی ہو، تو آپ کو اجر و ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ اگر آپ کی نیت میں کھوٹ ہو تو اجر و ثواب میں بھی کمی آتی ہے۔ تو ہر عبادت کی انجام دہی سے پہلے ضروری ہے ہر انسان کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کی نیت کرے اور اس چیز کو انجام دینے کی نیت کرے۔ اگر نیت نہیں کرتا ہے تو اعمال قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتے ہیں۔ اسی طرح روزہ بھی ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ اس روزے کے اندر بھی اگر نیت نہیں کی گئی، اگر رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے کی نیت نہیں کی گئی تو آدمی دن بھر بھوکا رہ جائے گا اور اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے روزہ رکھنے سے پہلے اس کی نیت ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ۔ جو شخص روزہ رکھنے کا پختہ ارادہ اور نیت نہیں کرتا ہے فجر سے پہلے، تو اس شخص کا روزہ نہیں ہوتا ہے، اس کا روزہ قبولیت کے درجہ تک نہیں پہنچتا ہے۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح الترغیب والترہیب میں نقل کیا ہے اور صحیح لغیرہ کہا ہے، حدیث نمبر 999۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص کو چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ رمضان کے روزہ کے لیے وہ نیت کریں۔ اب آئیے ہم یہ دیکھیں کہ کیسے نیت کریں۔ رمضان کے ہر ایک ہی مرتبہ نیت کر لے کہ ہم رمضان کے روزہ رکھنے جا رہے ہیں، اس طرح کی نیت کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ ہر دن کے لیے الگ الگ سے نیت کرنا ضروری ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیت کیا ہے۔ کسی بھی چیز کو سوچنے اور سمجھنے کے 3 درجات ہوتے ہیں، 3 اسٹیپس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا ناسیہ، کسی بھی چیز کے تعلق سے جو فوری سوچ ہمارے آتی ہے، وہ سوچ ناسیہ سے آتی ہے، یعنی ہمارے پیشانی کے قریب جو سوچنے کا مادہ ہے اس سے آتا ہے، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ علق کے اندر، ناسیۃ کاذبۃ خاطیہ، کہ جلد ہمارے جو سوچنے کا مادہ ہے پیشانی کے پاس، اس سے جو سوچ آتی ہے، کسی بھی چیز کے تعلق سے سمجھ آتی ہے، اکثر وہ جھوٹی ہوتی ہے اور وہ خطا کر جاتی ہے، غلط ہو جاتی ہے۔ تو یعنی کسی بھی چیز کے تعلق سے جو سوچنے کا پہلا مرحلہ ہے وہ ناسیہ ہے، جس میں سوچ آتی ہے۔ اس کے بعد سوچ کو گہرائی تک لے جانے کا جو مادہ ہے اس کو عقل کے نام سے جانتے ہیں، برین اور دماغ کے نام سے جانتے ہیں۔ جب کوئی سوچ ہمارے عقل ناسیہ میں آتی ہے اور ناسیہ میں آنے کے بعد جب ہم اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اس میں گہرائی سے سوچتے ہیں، تو یہ عقل کے ذریعے سوچتے ہیں اور عقل سے لیا ہوا فیصلہ اکثر صحیح ہوتا ہے۔
اس کے بعد سب سے آخری مرحلہ آتا ہے کسی بھی چیز کو دل سے سوچنا سمجھنا اور اس کا ارادہ کرنا ہوتا ہے، یعنی سب سے پہلا مرحلہ ناسیہ، اس کے بعد عقل، اور کسی بھی چیز کو سوچنے سمجھنے کا سب سے گہرا منزل، سب سے آخری درجہ دل ہے۔ جب دل کسی چیز کے تعلق سے ارادہ کر لے، عزم مصمم کر لے، تو وہ کام صحیح ہوتا ہے اور اس کا انجام بھی صحیح ہوتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں گے کہ اسلام میں اکثر اعمال کے تعلق سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ دل سے نیت کریں، آپ دل سے یقین کریں، ایمان لے آئے۔ اسی لیے یقین کا تعلق بھی دل سے ہے، ایمان کا تعلق بھی دل سے ہے، اور نیت کا تعلق بھی دل سے ہے۔ یعنی کسی بھی چیز جو فوری طور پر ہمارے ذہن میں آتے ہیں وہ ناسیہ سے آتا ہے۔ جب اس میں غور و فکر کیا جاتا ہے تو یہ غور و فکر کا مادہ کو عقل کہا جاتا ہے، اور کسی بھی سب سے گہرائی تک جانچنے اور پرکھنے کا جو مادہ ہے اس کو دل کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو جب نیت کرنی ہے تو وہ دل سے کرنی ہے۔ کسی بھی عبادت کو کرنے کے تعلق سے ہمیں جو ارادہ کرنا ہے، عزم مصمم کرنا ہے، وہ دل سے کرنا ہے۔ تو اسی لیے رمضان کے روزہ رکھنے کی جو نیت کرنی ہے ہم کو دل سے کرنی ہے، اور دل کا عمل یہ پختہ ارادہ کرنا، کسی چیز کے بارے میں یقین کرنا، یہ عزم مصمم کرنے کا نام ہے، بولنے کا نام نہیں ہے، کیونکہ یہ بولنا زبان کا عمل ہے۔ تو پتہ چلا کہ نیت بول کر نہیں کی جاتی ہے، دل میں گہرا سوچ، دل کی گہری سوچ اور پختہ ارادہ اور عزم مصمم کا نام نیت ہے۔ یعنی آپ اگر آئندہ کل رمضان کا روزہ رکھنے جا رہے ہیں تو آپ دل کی گہرائی سے یہ سوچیں اور پختہ ارادہ کریں کہ رمضان کے مہینے کے آئندہ کل ہم روزہ رکھنے جا رہے ہیں۔ بہت ساری دعائیں جو آتی ہیں جس کا ثبوت نہیں آتے ہیں، مثلا ایک دعا آتی ہے نویتو من بصوم غد من رمضان، کہ میں اس رمضان مہینے کے آئندہ کل روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں۔ اس طرح کی دعا کی کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دل کے گہرائی سے عزم مصمم کریں اور نیت کریں کہ آئندہ کل رمضان کا روزہ رکھنے جا رہے ہیں۔ آخر میں رب العالمین سے دعا گو ہوں، رب العالمین ہمارے نیتوں میں اور سوچنے اور سمجھنے میں اخلاص پیدا کر، پروردگار رمضان کے اس عظیم الشان روزے کو قبول فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔